دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورۃ الفیل. فیل تو کہتے ہیں ہاتھی کو، اور یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے غالباً 50 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ یمن کا ایک عیسائی حکمران ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھی کی فوج لے کر آیا، اور مینا میں وادی محصب میں جو ہے اس پر سنگ باری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر مٹی کے پتھروں سے بارش کی اور وہ ہلاک کیے گئے. تو حاصل کلام اس صورت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا، اور نہ صرف گھر کی حفاظت کرے گا بلکہ گھر جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس مقصد کی بھی حفاظت کرے گا. بدقسمتی سے اس میں 360 بت لا کر رکھ دیے گئے ہیں. یہ توحید کے لیے عمارت بنائی گئی تھی، اور یہ قریش مکہ اور قریش کے لیڈر اور خانہ کعبہ کے متولی اور کسٹوڈین خانہ کعبہ کی تعمیر کے مقاصد کو فراموش کر بیٹھے ہیں. اچھا جی، ایک بات اس سے پہلے کہ میں وہاں جاؤں سمجھ لیجئے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ابابیل. اچھا بھائی، آپ نے ابابیل دیکھی ہے کوئی؟ ابابیل کا کیا مطلب ہے؟ سنیے، لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے کئی شاعر دوست ہیں نا، وہ کہتے ہیں ابابیلیں، ابابیل کی جمع ہے ابابیلیں استعمال کرتے ہیں. وہ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ابابیل کسی پرندے کا نام ہے. ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے، بلکہ ابابیل جو ہے گروپ آف برڈز کو کہتے ہیں، پرندوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں، پرندوں کے غول کو کہتے ہیں، لشکر کو کہتے ہیں. وہ چڑیوں کا بھی ہو سکتا ہے، کووں کا بھی ہو سکتا ہے، طوطوں کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی کسی قسم کا پرندہ، اس کا جب فلاک ہوتا ہے، اس کے پورا جو گروپ ہوتا ہے اس کو ابابیل کہتے ہیں. چلیے آئیے، پہلے پیراگراف میں بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کی چالیں ناکام ہوں گی. اب سنیے، جو کہا نہیں وہ سنا کرو. ہمیشہ میں کہتا ہوں، اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف اس گھر کی حفاظت کرے گا بلکہ اس گھر کے مقاصد کی بھی حفاظت کرے گا. قریش کی چالیں ناکام ہو کر رہیں گی. اور دوسرے میں بتایا گیا توحید اختیار کرو، ورنہ پرندوں کے ذریعے تمہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے. یعنی اپنی جمعیت پر، اپنی طاقت پر غرور مت کرو. ابرہہ کو بھی اپنے ہاتھیوں پر بہت غرور تھا، اور اللہ نے ان کو جو ہے تباہ کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا. تمہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے، تمہاری شامت بھی آ سکتی ہے. ابرہہ کے انجام سے عبرت حاصل کرو. اللہ پرندے بھیج کر بھی ہلاک کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا. توحید اختیار کرو، خانہ کعبہ کو اصنام سے پاک کرو. دیکھیے قرآن میں وہی ہے، جو کہا نہیں وہ سنا کرو، جو سنا نہیں وہ کہا کرو.